الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب ایک مرتبہ پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرتے، سب مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آج کا جو ہمارا تذکرہ ہے حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کہ رب ذوالجلال نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ، جو عظمت، جو شان و شوکت سے نوازا تھا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم امام حسین سے کتنے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نور فرمایا گیا ہے، اور نور وہ ہے جو خود روشن اور چمکدار ہو اور دوسروں کو روشن اور چمکدار بنائے۔ دیکھیے، آفتاب نور ہے جو روشن اور تابناک ہے، اور جس پر آفتاب اپنا عکس ڈالتا ہے، اپنی روشنی ڈالتا ہے، اسے بھی وہ روشن کر دیتا ہے، تابناک بنا دیتا ہے۔ اس لیے چاند بھی ایک چمکدار ایک نور ہے۔ چاند بھی کی روشنی اگر کسی چیز پر پڑتی ہے تو وہ چیز بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی چمکدار ہے، ایک روشن نور ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر کسی پر اپنا عکس، اپنی نظر، اپنا نور ڈالے تو اس انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو چمکا دیتا ہے۔ کیونکہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ ایک دن میں نے خانہ کعبہ میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبے کی طواف فرما رہے تھے، اور حضرت جابر بن سمرہ کہتے کہ اس وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ چاند 14ویں کی طرح چمک رہا تھا۔ 14ویں تاریخ تھی چاند کی، ایسے چمکتی چاند کی کہ پورا مکہ روشن تھا، تابناک تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے کہ خدا کی قسم میں کبھی چاند کی طرف دیکھ رہا ہوں، کبھی رسول اللہ کی چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جابر کہتے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا سکتا تھا کہ چاند کی روشنی زیادہ ہے یا رسول اللہ کی چہرے کی روشنی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ خدا کی قسم حضور طواف کرتے گئے اور میں حضور کے چہرے مبارک کو مسلسل دیکھتا رہا اور چاند کی طرف مسلسل دیکھتا رہا۔ آخر میرے ایمان نے، میرے دل نے، میرے عقل نے یہ گواہی دی کہ خدا کی قسم چاند کو بھی جو روشنی ملی وہ رسول اللہ کے چہرے سے ملی ہے، رسول اللہ کے چہرے سے ملی۔ یعنی میں نے وہاں یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے بڑھ کر اور کسی چیز کی روشنی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا۔
حضور نور ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اسی لیے جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود نور ہے، اور جو حضور علیہ السلام کی گود میں کھیل کر بڑے ہو جائے، حضور کے گود میں کھیل پڑے، یعنی نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ایسے چمکے کہ تو اپنے دوسرے اغیار کی آنکھی بھی ان کی چمک سے چاک اٹھے۔ اس لیے یزیدیوں کی ہزاروں مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن امام حسین کو جو مقام جو شان اللہ نے دیا ہے وہ قیامت تک ایسے ہی چمکتا رہے گا اور چمکتا رہے گا، لوگ بھی یاد کرتے رہیں گے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ بردان ملت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور منہ میں لعاب دہن ڈالا، اور آپ کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا، اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ بھی پیارے آقا کریم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب سبط رسول اور ریحانت الرسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ یعنی آپ اسے اندازہ لگائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو شبر اور شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا انہیں، اور شبر اور شبیر یہ سریانی زبان میں شبر اور شبیر انہیں کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں اس کا معنی ہے حسن اور حسین، دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ امام حسن امام حسین کے جو 2 نام ہیں وہ رب ذوالجلال نے جنت میں ہی انہیں عطا فرمائے تھے، جنت میں اسپیشلی طور پر ان کے لیے رکھے گئے تھے یہ دونوں نام، اور اس لیے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو شبر اور شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل تو بہت سارے برادران اسلام۔ حضرت امام حسین کی فضائل میں بہت ساری احادیث مبارکہ بھی وارد ہے۔ آپ حضرت پہلے ان روایتوں کو سماعت فرمائیے جو صرف آپ کے مناقب میں ہیں، پھر جو حدیث مبارکہ ان دونوں شہزادوں کے فضائل میں وہ الگ سے ہی روایت موجود ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہے۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور سے دراصل میں لڑائی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام، اب اس حدیث سے آپ حدیث مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے کہ کتنے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے امام حسن امام حسین سے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ارشاد فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ آپ اس سے اندازہ کرا لیں کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت کا ارادہ فرماتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین سے محبت کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا
اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، یعنی جو حضور سے محبت کرے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی فرمان برداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی، جس نے رسول اللہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب اس سے اندازہ لگا لے کہ ان دونوں کا آپس میں کتنا محبت ہے، امام حسین اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے بے پناہ محبت کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو، حضور نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوان کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جسے پسند ہو کہ وہ جنتی جوان کو دیکھے تو حضور نے فرمایا وہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ امام حسن امام حسین کا شان کتنا ورا الورا ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے خوب ارشاد فرمایا سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، حسین آپ بتائیں فنا بقا کیا ہے، حسین آپ بتائیے فنا و بقا کیا ہے۔ سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزیدی سوچ میں تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب حضرت امام حسین کا سر مبارک بھی کٹا اس کے بعد نیزے کے اوپر امام حسین کا مبارک سر تھا، پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ کریم سے دعائے کہ ہمیں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔